بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ جو عرصہ دراز سے پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور کچھ خواہشات سے بڑھ کے نہ صرف خواہشات ہوتی ہیں بلکہ ہماری ضروریات ہوتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی بڑی ڈیسپریٹلی ہم ان کو چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری ضرورت بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت عرصہ گزر جاتا ہے اور ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے، ہمیں مل نہیں پاتی۔ ہم نے اس کے لیے کوشش بھی بہت کی ہوئی ہوتی ہے، جد و جہد بھی بہت کی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کے ایلیجیبل بھی ہوتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، بہت انتظار کیا، لیکن ہمیں وہ حاصل نہیں ہو پائی، حالانکہ وہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے، جو ایلیجیبلٹی کے اعتبار سے، صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے مجھ سے بہت کمتر ہے، مجھ سے بہت بہتر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بہت بہتر عطا فرمایا، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بندے نے حاصل کر لیا اور میں حاصل نہیں کر پایا۔ یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، ہم اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم جیسے بھی جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اور جتنا بھی ہم اس بات سے انکاری رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سوچتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، اور ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کی اکثریت جو ہے، لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے، وہ پھر وہاں پر ذرا ڈسپیئر کا، مایوسی کا اور ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتی ہے، اور نیگیٹو سوچ جو ہے، نیگیٹو سوچ کو اڈاپٹ کرنا، نیگیٹو سوچ کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا ہی کہہ لیں، بڑا ہی ایک طرح کا برا مقام ہوتا ہے، بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے، اور جتنی پریشانی کی بات اس کام کا نہ ہونا، اس ضرورت کا پورا نہ ہونا، جتنی پریشانی اور کی بات وہ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے 20 گنا زیادہ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے، اس سے 95 وہ 5% اور 95% بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر، جب یہ بات ہمارے مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، میں کیا ایک بدقسمت انسان ہوں، کیا میں ایک ان لکی انسان ہوں، کیا کسی انسان نے میرے اوپر جادو کیا ہوا، کیا مجھے نظر بد لگ گئی، آخر ایسی کون سی وجہ ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ میری وہ ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا مقام ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو ذرا مینٹین کرنے کی بات ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو ذرا اپ لفٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اصل نقصان جو ہے، اصل ناکامی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا حوصلہ پست ہو جائے، ایک انسان کے اسپرٹس لو ہو جائیں، ایک انسان جو ہے وہ ذرا مایوسی کا شکار ہو جائے، ایک انسان کے ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے، منفی خیالات جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیرے جمانا جو ہے وہ شروع ہو جائیں، اور ایک انسان جب اس طرح کی صورتحال کا، جب اس طرح کی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر ایک انسان بہت ہی غلط قسم کے اقدامات کے اوپر بہت ہی فیٹل اور بہت ہی ڈینجرس قسم کے سٹیپس لینے پر اور آمادہ ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ پہلے وہ بڑے بریلینٹ تھے، وہ پہلے بڑے شائننگ انسان تھے، وہ بڑے محنتی اور بڑے ٹیلنٹڈ، اور ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ہونہار بروا کے چکنے پات، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ وہ لوگ مایوسی کا شکار ہو کر ڈرگز کے اوپر اور منشیات کے اوپر اتر آتے ہیں، اور وہ کرائمز کے اوپر اور وہ جرائم کے اوپر اتر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سیلیبریٹیز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بہت بڑے بزنس فیملی کے چشم و چراغ،
اور بعض بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ جب منشیات کے عادی ہو کر اپنے آپ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کئی ایک سیلیبریٹیز جو ہیں وہ مایوسی کے عالم میں پہلے ڈرگس کے اوپر آتے ہیں، یا پہلے ٹرینکولائزرز کے اوپر آتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹلی سوسائڈ کر جاتے ہیں، ہومیسائڈ کر جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذہنی کیفیت جو ہے ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک نظر رکھنی ہے، اور ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مائنیوٹلی اپنے آپ کو آبزرو کرتے رہنا، اپنا مشاہدہ کرتے رہنا، اپنا خیال رکھنا۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی بات حامل یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا حاصل کر لیا، اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس نے کتنی چیزوں کو حاصل کر لیا، اور وہ کتنے لوگوں کو امپریس کرنے کے لائق بنا سکا، اپنی فالوئنگ جو ہے وہ کتنی بڑھا لی، اپنا جو ویلتھ ہے وہ کتنا ڈیولپ کر لی، اپنا انفلوئنس کتنا ملٹیپلائی کر لیا، اور ایک سیلیبریٹی کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ یہ بہت چھوٹی اچیومنٹ ہے، لیکن اس سے بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ ایک انسان کی یہ ہے کہ ایک انسان کتنا پازیٹیو رہا، کتنا مثبت سوچ کا مالک رہا، اور کس قدر اپ لفٹ اس نے کتنا اپنے موڈ کو اپ بیٹ سٹائل کے اندر، اپ بیٹ کنڈیشن کے اندر رکھا، اور اس انسان کے حوصلے کتنے بلند رہے، اس نے اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچیومنٹ ہے ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، جہاں پہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن وہ جو انسان اپنے حوصلوں کو بلند رکھنے کے اندر، اپنے اسپرٹس کو ہائی رکھنے کے اندر، اپنے مورال کو ایک بہت ہی بلند رکھنے کے اندر کامیاب ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر اس انسان کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور اس انسان کو ناکامی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، اور حالات جتنے بھی چیلنجنگ ہوں، حالات جتنے بھی مشکل ہوں، سرکمسٹانسز جس قدر کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جائیں، وہ انسان کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی بھی اپنی ڈیفیٹ کی طرف، کبھی بھی ہار کی طرف نہیں آتا۔ اللہ رب العزت اس انسان کا سر بلند رکھتا ہے جس انسان کے حوصلے بلند ہوں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے شاعر کی زبان کے اندر کہ حوصلے جن کے بلند ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میری بات یہ ہے کہ بات سب سے پہلی اور سب سے بنیادی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اپنے ذہن کو ایسے خیالات کے اندر، اتنے پازیٹیو اور اتنے امپاورنگ خیالات کے اندر رکھنا ہے کہ ہم بالکل ہر وقت سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے ریڈی رہیں، اور اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ ضرور اللہ رب العزت میری بات سنے گا، خالق و مالک نے مجھے وہ چیز ہر صورت کے اندر، ہر قیمت کے اندر مجھے عطا فرمانی ہے کہ جو میری بنیادی ضرورت بھی ہے، جو میری شدید خواہش بھی ہے، جو میرا ایم اور آبجیکٹو بھی ہے، اور مجھے اس چیز سے کوئی دور نہیں رکھ پائے گا۔ میں انشاءاللہ لازم اس بات کو حاصل کر پاؤں گا، اور مجھے اس بات سے روکا نہیں جا سکتا۔ میری بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے ہر صورت اپنی ذہن کی کنڈیشننگ جو ہے وہ اس صورت کے اندر رکھنی ہے کہ ہم ہر وقت سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے ریڈی رہیں اور تیار رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔